ابھی یہ سنبھلے ہی نہیں تھے کہ ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان جو مکہ کے لشکر کا سرکردہ تھا، ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے دوبارہ سے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس نے ارادہ کیا اور اس نے اپنے لشکر کو جمع کر کے کہا کہ ابھی یہ زخم خوردہ ہیں، ابھی ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیتے ہیں اور اس اسلام نام کو مٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ جب مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شہداء کی پرواہ کی نہ زخمیوں کی پرواہ کی۔ خود آپ اتنے زخمی تھے، آپ کے گھٹنے زخمی تھے، آپ کی یہ چہرہ انور زخمی تھا، لوہے کی جو ٹوپی جنگ میں پہنی جاتی ہے اس کی کڑیاں یہاں گھس گئی تھی، اندر سے آپ کے دانت شہید ہو چکے تھے، دانت زخمی ہو چکے تھے، آپ پر خود حملہ کیا تھا کچھ لوگوں نے، اور اس کڑی کی وجہ سے آپ کو خون مستقل چہرے سے بہتا جا رہا تھا، چہرے سے بہتا جا رہا تھا۔ اور جب وہ کڑی نکالنے کی باری آئی، اس وقت ایک مشہور واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ کڑی نکالنے لگے، دانت سے وہ کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے قسم دے کر کہا کہ خدا کے لیے یہ کام ہمیں کرنے دو، یہ سعادت ہمیں لینے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالی اور ایک کڑی نکالنے کے ساتھ ان کا پہلا دانت شہید ہو گیا، دوسری کڑی نکالنے کے ساتھ دوسرا دانت شہید ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ کے دونوں دانت شہید ہو گئے۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ بہت سارے صحابہ آپ کے خون کو جو ہے چوس جاتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے خون کو بہا دیا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کے خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے۔ بہت سارے واقعات بارہ جب غزوہ احد انشاءاللہ آپ سیرت میں سنیں گے آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں غزوہ احد کے بعد فوراً جو دوسری جنگ چھیڑنے کی، دوسری جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پھر سے کافر جمع ہوئے، ابو سفیان نے جمع کیا کہ ہم پھر سے حملہ کرتے ہیں، ابھی ان کے شہید بھی ہیں، ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، یہ زخم خوردہ ہیں، ابھی ہمیں موقع ہے ان کو جو ہے بالکل جڑ سے اکھاڑنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مضبوطی کے ساتھ جمع فرمایا، آپ نے تقریر فرمائی اور صحابہ کے درمیان کہا کہ دیکھو کوئی نیا آدمی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، جتنے زخمی ہیں زخمی جائیں گے، جو جن کے شہید ہیں وہ بھی جائیں گے، جن کو چوٹ لگی ہے وہ بھی جائیں گے، سب جتنے غزوہ احد کے اندر شریک رہے ہیں سب کے سب میرے ساتھ چلیں گے۔ وہ نقشہ کیسا تھا؟ قرآن پاک نے ذکر کیا، الذین استجابوا للہ والرسول، کہ زخمی ہونے کے باوجود اور اپنے پیاروں کو کھونے کے باوجود دل بھی زخمی، بدن بھی زخمی، جسم زخمی، اور حالات ایسے کہ پھر سے جنگ کرنے کی جرأت ایک عام قوم کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحابہ اپنے جسم سے نہیں لڑتے تھے، صحابہ اپنے ایمان سے لڑتے تھے، ان کے پاس ان کے بدن کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس ان کی ایمان کی روحانیت کی طاقت تھی۔ تو کیا ہوا؟ الذین استجابوا، اللہ نے صحابہ کی تعریف کی، فرمایا دیکھو کیسے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہا، اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، باوجود یہ کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، بڑے زخم لگے تھے، ہر ایک انسان تکلیف میں تھا، لیکن للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں سے احسان کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ تو کمزور ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا بلکہ ثابت قدم رہے۔ یہ آیت مجھے کیوں سنانی ہے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ الذین قال لهم الناس، لوگ آئے جو انفارمیشن دینے والے تھے، وہ آئے اور آ کے صحابہ کو کہنے لگے، الذین قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا سنو، ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، لشکر جمع ہو رہا ہے ابو سفیان کا، اب تمہاری خیر نہیں ہے، ان الناس قد جمعوا لكم، پھر سے کافروں کا لشکر اکٹھا ہو گیا ہے، پھر سے تم پر حملہ کریں گے، اس زخمی حالت میں کیسے لڑو گے؟ فخشوہم، تو ڈرو ان سے، یہ موقع لڑنے کا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو بچانے کا ہے، یا اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جواب کیا تھا صحابہ کرام کا؟ کیا وہ کمزور ہو گئے؟ کیا ان کی باتوں میں آگے نہیں؟ فزادہم ایمانا، ان باتوں سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے اصل سبق، کیا کہ جب کفر اکٹھا ہو جائے اسلام کے اوپر تو لوگ ڈراتے ہیں کہ کفر اکٹھا ہو گیا، اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، اب اسلام کا نام نشان مٹا دیا جائے گا، اب مدارس ختم کر دیے جائیں گے، اب علماء کو ختم کر دیا جائے گا، اب قرآن کو جو ہے بدل دیا جائے گا، اب قرآن پر پابندی لگا دی جائے گی، اذانوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ وہی سب آوازیں ہیں جو پہلے چلی تھی، الذین قال لهم الناس
अन्नास क़द जमअू लकुम, कि लोग इकट्ठे हो गए अब मुसलमानों की खैर नहीं है। तो ईमान वाले क्या करते हैं, कहते हैं इकट्ठे हो गए तो होने दो, हम कौन सा उनसे डरते हैं। फज़ादहुम ईमाना, उधर लोग इकट्ठे होते हैं, इधर ईमान वालों के ईमान में और इजाफा होता है। लेकिन कैसे ऐसे ही इजाफा होता है, अपने उन अमाल पर नहीं इजाफा होता, अल्लाह के भरोसे। वक़ालू, और वो ये कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, हमें क्या परवाह, जितने मर्जी जमा हो जाए।